نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقال الله تعالى في القرآن المجيد وفي الفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. میری پیاری ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس آن لائن محفل میں جس عنوان پر میں آپ کے سامنے لب کشائی کرنا چاہتی ہوں وہ ہے اعتکاف کے مسائل اور لیلۃ القدر کسے کہتے ہیں اور اس کی کیا فضائل و اہمیت ہے۔ سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں لیلۃ القدر سے۔ لیلۃ القدر، دیکھیے یہ نام کیا ہے، لیلۃ القدر، شب قدر جو ہم کہتے ہیں، اس کا معنی کیا ہے؟ ایک معنی قدر کا اگر ہم ڈکشنری میں دیکھیں گے تو ایک معنی ہوگا قدر کا قدر والی چیز، یعنی ویلیبل چیز، کون سی بھی چیز کی جب بہت زیادہ اہمیت ہو تو اس کی قدر کرو، ہم جو کہتے ہیں وہ معنی ہے ایک قدر کا۔ ایک دوسری چیز یہ ہے تقدیر سے، یہ جو قدر ہے نا یہ ہوتا ہے تقدیر سے۔ تقدیر لیلۃ القدر یعنی قدر والی رات، یہ پھر لیلۃ القدر شب قدر یعنی تقدیریں لکھے جانے والی رات، یہ دو معنی ہو سکتے ہیں۔ علماء کے نزدیک اس کے دو معنی بتائے گئے ہیں، ایک قدر والی رات جیسے ہم مانتے ہیں یہ قدر والی رات ہے، جیسے ہزار مہینوں کی عبادت سے افضل، ہزار راتوں سے نہیں بلکہ ہزار مہینوں کی عبادت سے افضل۔ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، شہر مہینے، 1000 ہزار مہینوں سے افضل ہے۔ تو یہاں پر اس کا یہ معنی ہمیں سمجھ آ رہا ہے، لیکن اس کے علاوہ اب ہم جانیں گے کہ لیلۃ القدر کی شرعی حیثیت کیا ہے، شریعت میں اس کی حیثیت کیا ہے۔ جیسے کہ خطبہ مسنونہ میں نے سورہ قدر کی تلاوت کی ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، یقیناً ہم نے اس کو یعنی قرآن کریم کو شب قدر میں نازل کیا۔
وما أدراك ما ليلة القدر. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے رب العالمین پوچھ رہے ہیں کہ تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ پھر خود ہی جوابی انداز میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر. لیلۃ القدر بہتر ہے، خیر بہتر ہے، من سے الف شہر 1000 مہینوں سے بہتر. 1000 مہینوں سے بہتر یہ رات، یہ فضیلت والی رات. اور اس کو فضیلت کس لیے ملی؟ کیا وجہ سے اس رات کو فضیلت ملی؟ کیوں؟ جواب آپ پہلی آیت سے نکال سکتے ہیں، اس کا مرجع پہلی آیت کی طرف اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. جب اللہ رب العزت نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا تو اس رات کی فضیلت بڑھ گئی. پورا قرآن ایک ساتھ لوح محفوظ سے آسمان دنیا میں جو ایک بیت العزہ نامی گھر ہے اس پر پورا قرآن ایک ہی رات میں یعنی لیلۃ القدر میں نازل ہوا. اس کے بعد 23 سالہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب ضرورت پڑے جس آیت کی بیت العزہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے سے نازل ہو. تو یہ قرآن کی وجہ سے اس رات کو فضیلت ملی. اور اللہ رب العزت ایک حدیث ہے اس میں فرمایا جاتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ علیہم اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے. فرمائے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پچھلی امتوں کے لوگ ہم سے بڑی عمر کے ہوا کرتے تھے، ان کی عمریں لمبی لمبی ہوا کرتی تھی جس میں وہ اللہ رب العالمین کی بہت زیادہ عبادتیں کرتے تھے. لیکن اللہ رب العالمین نے تو امت محمدیہ کی عمر 60 70 80 یا پھر 100 اس سے زیادہ نہیں رکھی ہے. تو ہم اللہ کی عبادت کیسے کریں؟ ہم جستجو کے ساتھ اللہ کی عبادت کیسے کریں؟ تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. لیلۃ القدر 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. تو اگر آپ لیلۃ القدر پا لیے، لیلۃ القدر کی عبادت آپ کو مل گئی، یعنی وہ ایک رات کی عبادت اگر آپ کر چکے تو آپ کو کتنا ثواب مل رہا ہے؟ 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب. 1000 مہینوں کی عبادت اگر آپ کیلکولیٹ کریں تو کتنی ہوگی؟ 83 سال کی ہوگی. 83 سال 8 مہینے 10 دن یا پھر کچھ ایسے ہی ہوگا. بہرحال تو 83 سال کی تو عبادت آپ کو مل جائے گی ایک ہی رات میں. 83 سال اگر آپ نے اس میں صدقہ کیا، 83 سال صدقہ کرنے کا آپ کو ثواب. اگر آپ اس میں نوافل زیادہ سے زیادہ پڑھتے ہیں تو 83 سال آپ کو نوافل پڑھنے کا ثواب. آپ اس میں کسی کی مدد کرتے ہیں تو 83 سال آپ کو مدد کرنے کا ثواب. اس طرح جو بھی نیکی آپ اس رات میں کریں گے 83 سال کرنے کا ثواب آپ کو ملے. تو اس کی اہمیت و فضیلت ہم صرف ایک آیت سے لگا سکتے ہیں کہ یہ 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے. ہماری عمریں زیادہ سے زیادہ 60 سال، اور 60 سال میں بھی ہم عبادت 1 سال بھی نہیں کرتے ہوں گے. پورے 60 سال کا اگر ہم اندازہ لگا لیں تو 59 ایئرس اپنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں گزریں گے، اور صرف ایک ہی سال ہمارا رب العالمین کی بندگی میں گزرے گا، وہ بھی صرف فرائض پڑھنے والوں کے لیے، وہ بھی جو نماز کے پابند ہے ان کے لیے صرف. اور جو نماز کا پابند نہیں ہے وہ تو 60 ایئرس اپنے صرف اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں گزارا ہو. جو نماز کا پابند ہے اس کے لیے صرف 1 سال اس کے 60 سال میں سے اللہ کی بندگی کے لیے نکلا ہو، اگر ہم اندازہ لگا لیں تو. لیکن یہ اللہ رب العزت ہم کو
آفر دے رہا ہے کہ تم خالی ایک رات جاگ لو، یعنی تلاش کرنا وہ کون سی راتیں ہیں وہ آگے ہم بتائیں گے انشاءاللہ حدیثوں کے ذریعے سے، لیکن ایک رات کی عبادت آپ کو 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل بتائی جا رہی ہے، تو میں اور آپ اس میں جستجو کرنا چاہیے. میں اور آپ نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہو جاتا تو اپنی کمر کس لیتے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ راوی ہے اس حدیث کی، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہو جاتا تو عبادت کے لیے اپنی کمر کس لیتے. جیسے کوئی شخص کوئی بہت بڑا کام ہے اس کو بنانا ہے جلد سے جلد، تو کیسے وہ اپنے آپ کو تیار کرتا ہے، کمر کس لیتا ہے، کہتے ہیں نا کمر کس لیا اس نے اس کام کے لیے. اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا تو اپنے آپ کو کمر کس لیتے، عبادت کے لیے کمر کس لیتے، خود جاگتے اور اپنے ایقظ اہلہ اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے. کیوں؟ عبادت کے لیے. راتوں کی عبادت، ان 10 راتوں کی عبادت بہت زیادہ افضل ہے. تو مجھے اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم بھی ان 10 راتوں میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی کوشش کریں. اس کے علاوہ دیکھیے ایک حدیث ہے جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے. من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فرمایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے لیلۃ القدر میں ایمان اور ثواب کی نیت سے ٹھہرا رہا، یعنی تہجد کے لیے یا پھر تراویح کے لیے لیلۃ القدر میں رات کا قیام کیا تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. جیسے ہم نے پچھلی نشست میں پڑھا تھا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اسی طرح من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اسی طرح یہ ایک اور حدیث ہے من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اور جس نے لیلۃ القدر میں قیام کیا، لیلۃ القدر کی راتوں میں ٹھہرا رہا اپنے رب کی عبادتیں کرنے کے لیے، تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. صحابہ کی جو جستجو تھی جس کی وجہ سے رب العالمین نے اس آیت کو نازل کیا، اس کی شان نزول یہی بتائی جاتی ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ صحابہ کی جستجو تھی کہ وہ لوگ ہم سے عبادت میں آگے بڑھ جائیں گے تو ہم کیسے رب کی عبادت کریں. اس وقت یہ آیت نازل ہے. تو میرے اور آپ کے اندر یہ جستجو کہاں چلی گئی؟ ہمارے اندر عبادتوں کی جستجو کہاں ہے؟ ہم کہاں اللہ کی عبادت کر رہے ہیں؟ جس طرح سے اس کا حق ہے عبادت کرنے کا، ہم کہاں کر رہے ہیں؟ اللہ سب کو بھی ہدایت دے دیں کہ ہم اس آخری عشرے کو اچھے سے اچھا گزاریں، بہت زیادہ عبادتوں کے ساتھ ہم اس عشرے کو گزارنے والے بنیں انشاءاللہ. ایک اور روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحروا لیلۃ القدر، تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر. لیلۃ القدر تحروا کا معنی ہوتا ہے تلاش کرنا. لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو اور آخری عشرے کی تاخراتوں میں تلاش کرو. ایک اور معنی جو میں نے قدر کا بتایا تھا وہ کیا تھا کہ اس میں تقدیریں لکھی جاتی ہیں. تو ہم یہ جانیں گے کہ لیلۃ القدر کیا ہے. رمضان المبارک کی آخری 10 راتوں میں سے ایک رات کا نام لیلۃ القدر ہے، پہلی چیز، جس میں سال بھر کی تقدیریں لکھی جاتی ہیں.
جس میں ایک سال سے دوسرے سال تک، ابھی آج کی لیلۃ القدر ہے، آج ہے تو آج سے لے کر نیکسٹ ایئر کی لیلۃ القدر تک کی آپ کے سال بھر کی تقدیر لکھی جاتی ہے. جیسے سورہ دخان کے آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں ہر حکمت والا معاملہ طے کیا جاتا ہے. فیہا یفرق کل امر حکیم، اس کا مطلب ہر حکمت والا فیصلہ یفرق طے کیا جاتا ہے، یعنی تقدیریں لکھی جاتی ہیں. دو معنی میں نے بتائے تھے قدر کے، ایک تو ہے اس کی قدر و منزلت، اس کی اہمیت و فضیلت، دوسری چیز ہے تقدیر سے، قدر تقدیر سے یعنی اپنی تقدیر لکھی جاتی ہے ایک سال کی. تو اس میں ہم جو دعا کریں گے اس میں ہم اپنی تقدیر کے لیے بھی دعا کریں. اس لیے جو لیلۃ القدر کو پالیں تو اس میں وہ اپنے رب سے تقدیر کے لیے بھی دعا کریں. ایک اور مسئلہ ہے، کیا اس میں پوری رات کا قیام ضروری ہے؟ جی ہاں، کیونکہ مستحب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاگا کرتے تھے، کیونکہ ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیڈیل اور نمونہ ہے، تو ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم آ کر جاگ کے عبادت کریں، کیونکہ ہمیں یہ آفر مل رہی ہے کہ اگر ایک رات کی عبادت پا لیں 1000 مہینوں کی عبادت کر رہے ہیں. تو صرف ایک رات کی عبادت اگر ہم کر لیں تو 1000 مہینے 83 سال کی عبادت کرنے کا ثواب ہمیں مل رہا ہے. تو کیوں نہ ہم اس عبادت کو لوٹنے کی کوشش کریں. اس لیے ساری رات جاگے، لیکن ساری رات جاگنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم صرف جاگیں. ہمارے پاس ایک ماحول ہوتا ہے، صرف ہم جاگتے ہیں، اس میں ہم باتیں کرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، لیکن عبادت کا کوئی نام و نشان نہیں ہوتا دور دور تک. لیکن مقصد کیا ہے؟ صحابہ نے کس لیے پوچھا تھا کہ ہمیں عبادت کرنی چاہیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا سوال کیا تھا کہ ہم عبادت کیسے کریں پچھلی قوموں کی طرح؟ پچھلے قوم کے لوگوں کی عمریں زیادہ ہوتی تھی، ان لوگوں کے برابر ہم عبادت تک کس طرح پہنچے، اس طرح کا سوال کیے تھے صحابہ. اس وقت یہ آیت نازل ہوئی تو عبادت کے لیے ہی نازل ہوئی ہوگی نا، گپے مارنے کے لیے یا پھر کھانے پینے کے لیے نہیں. پورا سال بچا ہے، آپ کھائیں پیئیں کبھی بھی، لیکن اس عبادت کے لیے ہے، یہ رات عبادت کے لیے ہے. تو اس رات میں آپ عبادت کریں، میں اور آپ اس رات میں عبادت کرنے کی کوشش کریں. ہمیں اس رات ہو سکتا ہے ہمیں شیطان بھٹکائے، ہمیں باتوں میں لگا دے یا پھر کھانے پینے میں لگا دے یا دنیاوی کے کچھ کاموں میں لگے، ہم جا رہے ہوتے ہیں لیکن عبادت سے ہم دور ہوتے ہیں. تو اس چیز کو ہمیں اس وقت سے تہیہ کر لینا چاہیے. ابھی 2 دن ہی ہے شب قدر کی راتیں شروع ہونے کے لیے صرف 2 دن ہے. تو ہمیں اس چیز کا تہیہ کر لینا چاہیے کہ ان راتوں میں، اس سال کی راتوں میں انشاءاللہ میں اچھے سے اچھی عبادت کروں گی. مجھے اور آپ کو دونوں کو اس چیز کا تہیہ کر لینا چاہیے ہمارے دلوں میں کہ ہمیں ان راتوں میں خوب سے خوب عبادتیں کرنی ہے اور اچھے سے اچھے اپنے رب کو راضی کرنا ہے. ایک حدیث میں آپ کو بتاتی چلوں یہاں پر، کیونکہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے تو اس میں ایک مرتبہ آپ لوگوں نے بہت سی مرتبہ سنی ہوگی وہ حدیث، لیکن ایک مرتبہ یاد دہانی کے لیے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں. وہ حدیث یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرتبہ ممبر پر چڑھ رہے ہوتے ہیں. جب آپ ممبر کی پہلی سیڑھی پر پیر رکھتے ہیں تو کہتے ہیں آمین، پھر جب دوسری سیڑھی پر پیر رکھتے ہیں تو کہتے ہیں آمین، اور پھر جب تیسری سیڑھی پر پیر رکھتے ہیں تو کہتے ہیں آمین. صحابہ کو یہ چیز کچھ عجیب سی لگتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کبھی نہیں کہا. تو صحابہ کرام رضی اللہ علیہم اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے پہلے ہم نے کو بھی اس طرح کرتے ہوئے نہیں دیکھا، بتائیے کیا ہے؟
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ جب میں نے پہلے سیڑھی پر پیر رکھا فرشتے آئے تھے اور کہیں جو اپنے بوڑھے ماں باپ کو پائے اور وہ ان کی خدمت نہ کرے تو ایسے شخص پر لعنت ہو۔ تو میں نے کہا آمین۔ پھر دوسری مرتبہ فرشتے نے کہا، جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور کہا کہ جو شخص میرا نام سنے اور مجھ پر درود نہ بھیجے تو ایسے شخص پر لعنت ہو۔ یہاں پر ایک تو ماں باپ کی فضیلت معلوم ہوگی، دوسری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی فضیلت معلوم ہے، اور تیسری چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رمضان مبارک کا مہینہ پالے اور اس میں اپنی مغفرت نہ کروائے ایسے شخص پر لعنت ہو۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ ایسے ہزاروں رمضان ہم پر آتے ہیں چلے جاتے ہیں، ہزاروں نہیں سووں رمضان ہم پر آتے ہیں چلے جاتے ہیں، لیکن ہمیں کبھی توفیق نہیں ہوتی کہ ہمارے گناہوں کی بخشش اپنے کے سامنے گڑ گڑا کر کروا لیں۔ ہمیں کبھی توفیق نہیں ہو اپنے رب کے سامنے گڑ گڑائیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں، کیونکہ یہ مہینہ ایسا ہے جس میں اللہ رب العزت مغفرت کرنے پر ہے، کہتا ہے کوئی ہے میرا بندہ جس کی میں مغفرت کروں۔ جب رب بلا رہا ہے تو ہم جا نہیں رہے۔ 11 مہینوں کی طرح اس مہینے کو بھی عام مہینہ سمجھ رکھا ہے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت بخشے۔ تو دیکھیے یہاں پر جو لعنت کا لفظ جبرائیل علیہ السلام نے استعمال کیا ہے کہ جو شخص رمضان المبارک کا مہینہ پالے اور اس میں اپنی مغفرت نہ کروا لے تو اس پر لعنت ہے۔ لعنت کا معنی کیا ہے؟ لعنت کا معنی ہوتا ہے رحمت سے محروم ہو جانا، اللہ کی رحمت اس پر نہیں ہونا۔ رحمت کسے کہتے ہیں؟ سلامتی اور رحمت۔ جو ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے جب ملاقات کرتا ہے تو سب سے پہلے کیا دعا دیتا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تم پر سلامتی اور اللہ کی رحمت نازل۔ جب کوئی انسان آپ کو ہر وقت سلام کرتا ہے، آپ کو سلام کرتا ہے، آپ کے اوپر سلامتی اور رحمتوں کی دعائیں بھیجتا ہے، لیکن قبول نہیں رہی ہے، قبول ہی نہیں ہو رہی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب صرف یہی ہے کہ ہم نہ جانے انجانے میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کی لعنت کے مستحق ہو رہے ہیں۔ یہیں پر 3 باتیں معلوم، ایسی کتنی باتیں ہوں گی جو ہمیں معلوم نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم پر لعنت برس رہی ہے۔ پہلی چیز تو ہمیں معلوم ہوئی ابھی کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود نہیں بھیجتا اس پر لعنت، جو ماں باپ کی خدمت نہیں کرتا، بوڑھے ماں باپ کو پانے کے بعد بھی اس کی خدمت نہیں کرتا اس پر لعنت، جو رمضان کا مہینہ پانے کے باوجود روزہ نہیں رکھتا۔ یہ نہیں کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ یہ کہا کہ جو رمضان پائے لیکن مغفرت نہ کروائے اس پر لعنت۔ تو ہم اپنی مغفرت نہیں کروا رہے ہیں تو ہم پر لعنت ہے، ہم اللہ سے معافی نہیں مانگ رہے ہیں تو ہم پر لعنت ہے، لعنت کے مستحق ہو گئے۔ آج انسان، آج مسلمان ہر جگہ پریشان ہے، جہاں پر بھی جو بھی کچھ بھی غلط چیزیں ہوتی ہیں، جیسے کسی کا قتل ہو گیا تو کہتے ہیں ارے مسلمان ہے، کہیں کسی نے ڈاکہ کیا تو شاید مسلمان ہوگا، کہیں کسی نے برا کام کیا ہوگا تو شاید مسلمان ہوگا، اس طرح کے الفاظ۔ آج مسلمان ہر جگہ بدنام ہے، آج مسلمان ہر جگہ گاجر مولی کی طرح کاٹے جا رہے ہیں، آج مسلمان کی کوئی اہمیت و عزت نہیں ہے، آج مسلمان پوری دنیا میں جو ذلیل و خوار ہے اس کی واحد وجہ یہی ہے کہ ہم کہیں نہ کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کے مستحق ہو رہے ہیں۔ ہم اپنے اعمال میں صحیح نہیں، ہم اپنے آپ کو مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہیں، ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہیں۔ وجہ صرف یہی ہے، وجہ صرف یہی ہے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے، ہمیں صحیح اسلام سمجھا دے اور ہمیں پکا اور سچا مسلمان اللہ رب العزت بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔
ایک اور سوال ہے لیلۃ القدر کا وقت کیا ہونا چاہیے؟ میں اور آپ یوزولی کس وقت ہم عبادت شروع کرتے ہیں؟ تاخیر سے، یعنی 9-10 بجے پورا کام ختم کر کے دیر تک، اس وقت تک ہم کوئی عبادت نہیں کرتے. 9-10 بجے سے ہم عبادت شروع کرتے ہیں اور پھر 1 گھنٹہ 2 گھنٹے کچھ جستجو سے عبادت کرتے ہیں. پھر اس کے بعد ہمارے سب کھانے پینے کے سب چیزیں شروع ہو جاتے ہیں. لیکن لیلۃ القدر کا وقت کیا بتایا جا رہا ہے قرآن میں؟ سورۃ القدر میں سلام ہی حتی مطلع الفجر، وہ سلامتی والی رات ہے فجر کے طلوع ہونے تک، طلوع فجر تک. اور شروع کب سے ہے؟ رات جب کہا جا رہا ہے لیلۃ القدر، رات کب سے شروع ہوتی ہے؟ اسلام کے لحاظ سے رات کب سے شروع ہوتی ہے؟ اگلا دن کب سے شروع ہو جاتا ہے؟ مغرب سے. آج کی مغرب سے کل کی مغرب تک ایک دن کہا جاتا ہے. لیکن اگر آپ رات کہیں گے تو آج شام مغرب سے کل صبح فجر تک ایک رات. تو لیلۃ القدر کا وقت کب سے شروع ہوگا؟ مغرب سے فجر تک. اگر مغرب کے بعد آپ کو کچھ کام ہے، کام کرنا بھی ہے، تو آپ اس میں بھی تسبیحات کریں. آپ تسبیح کرتے ہوئے یا پھر اپنی زبان سے اپنے دل میں دعائیں کرتے ہوئے اس رات کی فضیلت کو پانے کی کوشش کریں. آپ بیٹھ ایک جگہ عبادت نہیں کر سکتے، آپ کا کچھ کام ہے، تو آپ کام کرتے ہوئے عبادت کریں. وہ کام کرنا بھی آپ کے لیے عبادت بن جائے گا. نیت ہماری ہر چیز میں نیت دیکھی جائے گی. انما الاعمال بالنیات، ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. آپ کی نیت کیسی ہوگی؟ آپ کی نیت کیا ہے کہ میں پوری تاخرات جگوں گی، تو آپ کو اس کا اجر و ثواب ملے گا. اپنی زبان کو اللہ کی یاد میں لگائیں اور اپنے دل کو، اپنے ذہن کو اللہ رب العزت کی یاد میں لگائیں، اس کے ذکر میں لگائیں، اس کی تسبیحات میں، تحلیل میں. اس طرح پوری رات کا اجر و ثواب ملنا ہے. ایک سوال، لیلۃ القدر رمضان کی کس رات میں ہے؟ ہمارے پاس ایک ماحول عام ہے کہ لیلۃ القدر 27ویں رات کو ہے. اس کا کوئی جواز ہمیں قرآن و حدیث سے نہیں ملتا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد تھی وہ رات کب ہے، یاد تھی وہ رات، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزر رہے تھے. ایک راستے میں کوئی 2 آدمی لڑ رہے تھے، تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کے درمیان صلح کروا رہے تھے. اسی دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے کہ وہ رات کون سی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے اور کہا صحابہ سے آ کر وہی چیز کی خوشخبری دینے آ رہے تھے صحابہ کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیچ راستے میں یہ حادثہ ہوتا ہے، اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھول جاتے ہیں. پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے پاس دوڑے دوڑے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں تم کو ایک بہت اچھی بات بتانے آیا ہوں کہ لیلۃ القدر اس رات ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کی تعریف بھول جاتے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ تم آخری عشرے کی تاخراتوں میں تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر، فی الوتر من العشر الاواخر. کیا معنی ہے؟ تحروا تلاش کرو لیلۃ القدر کو وتری تاخراتوں میں، فی الوتری تاخراتوں میں، من العشر الاواخر آخری عشرے کی تاخراتوں میں تم لیلۃ القدر کو تلاش کرو. تاخرات یعنی 1 3 اس طرح 1 3 5 7 اس کو تاخرات میں بولتے ہیں. لیکن آخری عشرے کی تاخرات ہے یعنی رمضان کی 21ویں رات
23ویں رات، 25ویں رات، 27ویں رات اور 29ویں رات. ٹھیک ہے، 21ویں رات، 23ویں رات، 25ویں رات، 27ویں رات اور 29ویں رات، یہ 5 راتوں کو جاگ کر عبادت کرنا ہے جب ہم پا لیں گے لیلۃ القدر، یعنی 1000 مہینوں کی عبادت انشاءاللہ العزیز. ایک اور سوال. لیلۃ القدر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں لیلۃ القدر پاؤں تو کیا مانگوں؟ اگر میں لیلۃ القدر پاؤں تو کیا مانگوں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اے عائشہ، اگر تم لیلۃ القدر پاؤ تو اس دعا کو کثرت سے کیا کرو. معنی کیا ہے؟ اے اللہ، اللہم، اے اللہ، انکا بے شک تو عفو معاف کرنے والا ہے، عفو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو اور معافی کو پسند بھی کرتا ہے، فاعف عنی بس تو مجھے معاف کر دے. دیکھیے یہاں پر بھی مغفرت کی بات ہے. ہم اس حدیث سے اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا، جو شخص رمضان میں اپنی مغفرت نہ کروا لے اس کے لیے لعنت ہے، اس پر لعنت ہے. تو یہاں پر وہ بات ہمیں سمجھ آ رہی ہے. حالانکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا صحابی رسول ہے، ان کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ لگا دیا گیا، رضی اللہ عنہ لگا دیا گیا ان کے نام کے ساتھ. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی، اور اور اللہ جس سے راضی ہو جائے تو بھلا اس کے لیے کوئی عبادت کی ضرورت ہے اگر سوچا جائے. لیکن یہاں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر رہی ہیں کہ میں لیلۃ القدر پاؤں تو کیا مانگوں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھلے انداز میں بتا رہے ہیں کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ تم اپنے رب سے بخشش طلب کرو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو. میں اور آپ جو دن رات میں صرف گناہ کرتے ہیں، کچھ نیکی نہیں کرتے، تو ہمیں کس طرح اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے؟ اس دعا کا ہمیں کس طرح اہتمام کرنا چاہیے جو آج ہم کر نہیں رہے؟ صحابی رسول ہونے کے باوجود اللہ سے راضی ہے اور اللہ ان سے راضی ہے، ان کو جنت کی سرٹیفکیٹ دنیا میں مل گئی، اس کے باوجود ان کی جستجو یہ ہے کہ وہ لیلۃ القدر میں اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو بھی ہدایت دے کہ ہم بھی اپنے رب سے راضی ہو جائے اور رب بھی ہم سے راضی ہو جائے اور ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہم کو لیلۃ القدر عطا کرے جس میں ہم خوب عبادتیں کرے اور لعنت کے مستحق بالکل نہ بنے. آج جو بیماری ہم پر لاگو ہے، جس بیماری سے دنیا پریشان ہے، اس کا بھی واحد مقصد یہی ہے کہ ہم نہ جانے انجانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی لعنت کے مستحق بن رہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر چڑھتے ہوئے کہا کہ جو شخص رمضان المبارک کو پائے اور اس میں اپنی مغفرت نہ کروا لے تو اس پر لعنت، اور جو شخص اپنے ماں باپ کو پائے، بوڑھے ماں باپ کو، اس کے باوجود ان کی مغفرت نہ کروائے تو لعنت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر درود نہ بھیجے تو اس پر لعنت. لعنت کا مطلب رحمت سے محروم. آج ہماری گھروں میں رحمتیں نہیں آ رہی. کیوں نہیں آ رہی ہے؟ کیونکہ ہم کہیں نہ کہیں انجانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کے مستحق بن رہے ہیں. اللہ ہم سب کو ہدایت دے. کیونکہ یہ ایک بات بھی چھوٹی بات ہم سمجھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام سنتے ہیں تو درود نہیں پڑھتے.
چھوٹا سا درود صرف صلی اللہ علیہ وسلم کہہ لینا بھی کافی ہے، لیکن ہم وہ بھی نہیں کہتے تو ہم لعنت کے مستحق بن رہے ہیں. چھوٹی چھوٹی چیز بھی بڑی بن رہی. ہم پر جو پریشانیاں ہیں، مسلمان ہونے کے باوجود ہم پر جو پریشانیاں ہیں، مسلمان ہونے کے باوجود ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں، اس کا واحد مقصد ہم نے ہمارے قرآن کو چھوڑ دیا. کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، آج ہم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر. ہم نے قرآن کو بالائے طاق چھوڑ دیا ہے، قرآن کی تعلیمات کو ہم چھوڑ چکے ہیں. حدیث نبوی تو ہم سے بہت دور، تو ہم پر پریشانی نہیں آئی تو کیا آئے گی؟ ایک اور سوال ہے، وہ یہ ہے کہ کیا ليلۃ القدر کے لیے کوئی خاص عبادت ہے؟ سنت کے طریقے کے مطابق اس رات میں کوئی خاص طریقہ عبادت نہیں ہے، بلکہ اس رات میں کوئی بھی نیک عمل کرے جس کی 2 شرطیں ہیں. کوئی بھی نیک عمل کرے لیکن اس کی 2 شرطیں ہیں. ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص ہو، خلوص سے دل سے آپ عبادت کریں. دوسری چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہونی چاہیے، کیونکہ اس رات میں ہر نیک عمل 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے. اسی لیے ایمان اور احتساب، اخلاص اور ایمان کے ساتھ اللہ پر توکل اور اس کے ساتھ اخلاص، کیونکہ کون سا بھی عمل بغیر اخلاص کے قابل قبول نہیں ہے. اگر اس میں کچھ ریا ہو یا پھر ہمارے کچھ الگ مفاد کے لیے کوئی کام کیا جا رہا ہے، نیک عمل ہمارے کچھ مفاد کے لیے کیا جا رہا ہے، فائدے کے لیے کیا جا رہا ہے، یا پھر ریاکاری کے لیے کیا جا رہا ہے، تو وہ عمل قابل قبول نہیں ہوگا اللہ کے پاس. جیسے ایک حدیث ہم پڑھ چکے ہیں، تو اس میں کوئی خاص عبادت کے تعلق سے اگر ہم کچھ سوچیں تو جیسے من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص لیلۃ القدر میں قیام کرتا ہے ایمان اور ثواب کی نیت سے، تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. تو آپ اس میں یہ عبادت کو بھی خاص کر سکتے ہیں، جیسے رات کا قیام کرنا. اور اس کے علاوہ ایک اور مسئلہ، لیلۃ القدر کے لیے ہم تیاری کریں. لیلۃ القدر پہلے تیاری، اس کی 3 قسمیں. ایک لیلۃ القدر سے پہلے تیاری، ایک لیلۃ القدر میں تیاری، اور لیلۃ القدر کے بعد تیاری. پہلا حصہ لیلۃ القدر سے پہلے تیاری ہے، اس میں دیکھیے لیلۃ القدر کو تلاش کرنا. پہلی چیز لیلۃ القدر کو تلاش کرنا، ہماری نیت پہلے سے ہونی چاہیے. پہلی چیز تو نیت پہلے سے ہونی چاہیے کہ ہم لیلۃ القدر جاگیں گے. ابھی سے ہم نیت کریں گے کہ ہم اس سال پوری 5 طاقتیں جو ساتھ اخلاص کے ساتھ مغفرت کے ساتھ ہم رب العالمین سے دعائیں مانگیں گے اور ان راتوں کا اہتمام کریں گے. پہلے سے نیت ہونی چاہیے. اور دوسری چیز، ہم توبہ کر لیں. لیلۃ القدر سے پہلے ہمارے گناہوں کی توبہ کر لیں، کیونکہ ہم رب العالمین کے قریب ہو رہے ہیں. تو سب سے پہلے ہم پاک صاف ہوں، اپنے گناہوں سے پاک صاف ہو کر رب سے ملاقات کی کوشش کریں. کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا. مگر جس نے توبہ کی، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے، جس نے توبہ کی اور ایمان لائے اور نیک عمل بھی کیے،
پہلے کیا فرمایا؟ الا من تاب، پہلے جو توبہ کیا، وآمن پھر ایمان لایا، وعمل صالحا اور نیک اعمال کیے، فاولئک يدخلون الجنہ تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے، ولا یظلمون شیئا ان کی ذرا بھی حق تلفی نہ کی جائے گی، ذرا بھی حق تلفی نہ کی جائے گی۔ یعنی سب سے پہلے ہم توبہ کر لیں پھر ایمان لائیں، مطلب ایمان تو ہے ہمارے اندر الحمدللہ، لیکن اس کے باوجود جو گناہ ہم سے ہو چکے ہیں تو اس کی ہم پہلے توبہ کر لیں، پھر نیک اعمال کا قصد کریں، اپنے دل میں ارادہ کریں، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ خوشخبری سنائے، اولئک یدخلون الجنہ ولا یظلمون شیئا، اور ان کے اندر ان کے جو اعمال ہے اس میں ذری برابر بھی حق تلفی نہیں کی جائے گی، یعنی ظلم ان پر تھوڑا بھی نہیں کیا جائے گا۔ اور دوسری چیز شرک اور بدعات سے خصوصی طور پر، کیونکہ شرک کے ساتھ کوئی عمل باقی نہیں رہتا، شرک و بدعات سے توبہ کرنا ہے، آپ کو توبہ تو کرنا ہے لیکن شرک اور بدعات سب سے پہلے، کیونکہ جب آپ شرک اور بدعات کے ساتھ کوئی عمل کریں گے، شرک کے ساتھ کوئی عمل کریں گے تو وہ عمل قابل قبول نہیں، جیسے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور یقیناً اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری طرف بھی اور ان پیغمبروں کی طرف بھی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں یہ وحی بھیجی جا چکی ہے کہ اگر تم نے شرک کیا تو یقیناً تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تم خسارہ اٹھانے والوں میں ہو جاؤ گے، تمہارے سارے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے اگر تم نے شرک کیا۔ یہ مجھ سے اور آپ سے اللہ رب العزت نہیں کہہ رہے، میرے اور آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں، تو پھر میں اور آپ تو کوئی معنی نہیں رکھتے ان کے سامنے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء آ چکے ہیں ان سب سے اللہ رب العزت نے کیا کہہ دیا کہ اگر تم نے لئن اشرکتا، اگر تم نے شرک کیا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلَكَ تمہارے سارے اعمال اکارت برباد ہو جائیں گے، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اور تم ضرور بضرور خسارہ اور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ یہ ہے شرک۔ اور بدعات بھی سارے اعمال کو اکارت کر دیتی ہے، جو ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں اپنی طرف سے کچھ چیزیں ڈالنے کی کوشش کی، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ہیں، وحی کے ذریعے سے ہماری طرف کوئی چیز آتی نہیں، تو اگر ہم نے اپنی طرف سے کچھ چیزیں ایجاد کر لیا اور اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا تو ہم نے بدعت ایجاد کر لی۔ کل بدعت ضلالہ، جیسے میں نے خطبہ مسئولہ میں کیا کہا، کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی۔ دیکھیں تیسری چیز یہ توبہ، یہ دو چیزوں کی توبہ آپ کو سب سے پہلے کرنی ہے، یعنی شرک کی توبہ اور بدعت کی توبہ۔ اس کے بعد جو تیسری چیز ہے وہ ہے فرائض کی ادائیگی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ کب ہے؟ آپ کو یہ سب چیزیں کب کرنا ہے؟ کون سی تیاری کی بات ہو رہی ہے؟ یہ ليلۃ القدر سے پہلے تیاری کی بات ہو رہی ہے، تو اس میں کیا کرنا ہے؟ آپ کو فرائض کی ادائیگی کا خاص اہتمام کرنا ہے، جیسے طور پر سارے فرائض، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، والدین کے ساتھ حسن سلوک اور صلہ رحمی، حقوق کی ادائیگی وغیرہ، اور خصوصی طور پر جو ہے توحید اور سنت کو صحیح سمجھنا اور اس پر عمل کرنا، سنت کو
اور صحیح سمجھ، کیونکہ غلط سمجھنے کی وجہ سے بھی بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں. ہم حدیث کا غلط مطلب نکال دیا، اس کے بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں. اس وجہ سے اس کا صحیح سمجھنا اور ان پر عمل کرنا. جیسے کہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو. وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، پڑوسیوں کے ساتھ. اور چوتھی چیز علم نافع حاصل کرنا، یعنی جو علم ہمیں نفع دے، جو علم ہمیں فائدہ دے، وہ علم حاصل کرنا. آج دنیا کا جو علم ہے، جو ہم ڈاکٹر بن رہے ہیں، انجینئر بن رہے ہیں، اس کو اسلام کے معنی میں علم نہیں کہا جاتا، اسے فن کہا جاتا. فن اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ ایک فن ہے جو آپ اس میں جب ماہر ہو جائیں گے تو آپ دنیا میں اس کی مہارت حاصل کریں گے، تو یہ فن ہے. اور اس فن کے ذریعے سے آپ دنیا میں کمائی کرتے ہیں اور اس کا آخرت میں کوئی فائدہ نہیں. جیسے آپ ڈاکٹر ہیں، آپ کسی کا علاج کرتے ہیں، تو یہ دنیا کے حد ہے، آپ آخرت میں اس کا کچھ ثواب نہیں لے سکتے. ہاں البتہ اگر آپ نے کسی کی ضرورت کے وقت مدد کی، آپ نے فری میں کسی کا علاج کر دیا، ڈاکٹر رہنے کے لیے، ڈاکٹر رہنے کے باوجود آپ نے فری میں کسی کا علاج کر دیا، یا پھر آپ نے کچھ نیک اعمال کیے، کچھ ایسے کیمپس کھولے جو غریبوں کے لیے خاص ہو، جن کے لیے فری علاج ہو، تو آپ کو وہاں پر ثواب ملے گا. لیکن یہ فن ہے، اسے علم نہیں کہا جاتا، بلکہ علم تو دینی علم ہی ہے. اور اللہ رب العزت نے علم سیکھنے کا اور اقرا کا لفظ جہاں بھی قرآن علم سیکھنے سکھانے کے بارے میں بات کی ہے، وہ دینی علم ہے، نہ کہ دنیاوی علم. جیسے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ. سورہ محمد کی آیت نمبر 19 ہے. فرماتے ہیں بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچھی طرح جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. جان لو، یہاں پر کہا جا رہا فَاعْلَمْ، جان لو یعنی تم علم حاصل کر لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. انہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. واستغفر لذنبک، اور اپنی خطاؤں کی معافی مانگتے رہو. وللمؤمنین والمؤمنات، تمام مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے بھی یہی حکم ہے. واللہ یعلم متقلبکم، اور تم اللہ کے چلنے پھرنے اور رہنے سہنے کے خوب، اور اللہ تعالی استغفر اللہ، واللہ یعلم ہے نا، اور اللہ تعالی جانتا ہے کہ تم کہاں چلتے پھرتے ہو، کہاں رہتے سہتے ہو. یعنی تمہارے رہنے سہنے کی جگہ یا پھر تمہارے چلنے پھرنے کی جگہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے. کیا مطلب ہوا اس کا؟ کہ جو چیز اللہ تعالیٰ سب سے پہلے جاننے کو کہہ رہا ہے، اس کے ساتھ ہی بات لا الہ الا اللہ کی دعوت. کیونکہ علم نافع، اگر آپ بہت زیادہ علم سیکھ بھی لیے لیکن اس میں اللہ کی وحدانیت کی بات نہیں آ رہی ہے تو وہ علم آپ کا بیکار ہے، حقارت ہے. توحید کی بات اگر اس میں نہیں آ رہی ہے تو وہ علم بیکار ہے. سیکھنا نہیں سیکھنا، اس کی دعوت دینا، سب بیکار. اس کے بعد دیکھیے 5واں عمل جو ہمیں کرنا ہے وہ ہے عمل صالحہ کا خاص اہتمام کرنا، اور اخلاص اور اتباع سنت کی بنیاد پر صحیح عقیدہ اور صحیح منہج کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا، دوسروں کو اس کی طرف بلانا اور اس پر صبر بھی کرنا. جیسے سورہ عصر ہمیں دعوت دیتا ہے والعصر، بے شک انسان خسارے میں، الذین آمنوا ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے. والعصر کا معنی زمانے کی قسم کھا کے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے بے شک انسان خسارے میں، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے اور حق کی دعوت دیتے رہے اور صبر کی دعوت دیتے رہے.
تو ایسے لوگوں کے لیے کوئی نقصان اور گھاٹا نہیں ہے، کوئی خسارہ نہیں۔ دوسرا حصہ جو ہم نے کہا لیلۃ القدر سے پہلے تیاری یہ ہے، لیکن لیلۃ القدر میں تیاری کیا ہے؟ روزے کا حق ادا کرنا۔ پہلی چیز روزہ رکھنا۔ لیلۃ القدر میں جو ہم تیاری کرنا ہے وہ یہ ہے کہ روزہ رکھنا، روزے کا پورا حق ادا کرنا، یعنی نبوی روزہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح روزہ رکھتے تھے اسی طرح ہم روزہ رکھیں۔ اس کے بعد 5 نمازوں کا ادا کرنا، نبوی نماز، نماز کا طریقہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو، کیونکہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جو عمل میرے قول و عمل کے مطابق نہیں ہے تو عمل مردود ہے، قابل قبول نہیں ہے، اللہ کے پاس قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور اس کے بعد نماز کے بعد کے اذکار، صبح شام کے اذکار کا پڑھنا، لیلۃ القدر کی تیاری میں تیاری ہم بتا رہے ہیں۔ عشاء کی نماز کے بعد تراویح کی نماز اسی امام کے پیچھے پڑھنا اور اختتام تک اس کے ساتھ رکنا۔ کسی امام کے پیچھے آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو اسی کے پیچھے اختتام تک رکنا، کیونکہ امام کے ساتھ جب کوئی شخص نماز پڑھتا ہے تو اسے پوری رات قیام کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ فرض نماز کوئی شخص امام کے ساتھ پڑھتا ہے، پورے اختتام تک رہتا ہے تو اسے پوری فجر تک نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اس کے بعد کثرت سے یہ دعا مسنون پڑھنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اور دوسری چیز کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا۔ ذکر میں قرآن کی تلاوت بھی آتا ہے، قرآن کی تلاوت کرنا اور مسنون دعائیں اور اذکار پڑھتے رہنا۔ جو بھی مسنون دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں وہ دعائیں پڑھنا اور اذکار بھی پڑھتے رہنا۔ تیسری چیز جو ہم نے کہی کہ لیلۃ القدر کے بعد تیاری، ایک ہو گیا لیلۃ القدر سے پہلے تیاری، ایک ہو گئی لیلۃ القدر میں تیاری، اور اب ہے لیلۃ القدر کے بعد تیاری۔ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا سب سے پہلے۔ کیونکہ اللہ رب العزت نے آپ کو کیا دیا؟ آفر میں لیلۃ القدر دیا، رمضان المبارک دیا، آپ گناہ گار بندے، میں اور آپ گناہ گار بندے، ہم کو کیا کرے اللہ تعالیٰ کہ ہمیں اپنی معافی مانگنے کے لیے لیلۃ القدر جیسی عظیم چیز عطا کی، اور ہماری گناہوں کی معافی کے لیے ہمیں رمضان جیسا عظیم مہینہ عطا کیا، اور اس میں ہمارے لیے ایک تحفہ قرآن عظیم دیا۔ تو ہم ان سب چیزوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرنا، کیونکہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سوال کرتی کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے تو اگلے پچھلے گناہ معاف ہے، اس کے باوجود بھی آپ ساری رات ٹھہر کر پیر پھولنے تک کیوں عبادت کرتے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب کیا ہے؟ میں اور آپ اندازہ لگائیں اس چیز سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا کہ اے عائشہ، کیا میں میرے رب کا شکر ادا نہ کروں جو اس نے مجھ پر اتنی ساری مہربانیاں کی، ساری دنیا کے لیے رحمت للعالمین، سارے نبیوں کے سردار، تمام انسان کے سردار نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات اللہ کی عبادت کرتے تھے، حالانکہ ان کو جنت کی سرٹیفکیٹ دنیا میں مل چکی تھی، اس کے باوجود عبادت کرتے تھے، اور ان سے سوال کیا جاتا تو کیا کہتے تھے کہ میں اللہ کا شکر ادا نہ کروں۔ تو ہمیں بھی شکر ادا کرنا چاہیے۔ وَإِسْتَأْذَنَ رَبُّكَ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اور جب تمہارے رب نے تمہیں آگاہ کر دیا کہ اگر تم شکر گزاری کرو گے تو میں تمہیں اور عطا کروں گا، اگر تم میری ناشکری کرو گے، نافرمانی کرو گے تو میرا عذاب، تو جان لو تم خوب اچھی طرح کہ میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کا شکر کیسے ادا کریں وہ ہم جانیں۔ اللہ کا شکر ادا کیسے کرنا ہے؟ صدقۃ الفطر کرنا۔ پہلی چیز صدقۃ الفطر کا ادا کرنا، عید کے دن فرائض کی ادائیگی، عید جیسے ہی آتے ختم، ہمارا رمضان ختم، نمازی ختم، سب چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، صرف رمضان کا مسلمان۔ تو عید کے دن بھی فرائض کی ادائیگی اور مسنون اعمال کا اہتمام کرنا اور محرمات کا اجتناب کرنا، یعنی عید کے دن ہم کیا کرتے ہیں؟ بے پردگی، محرم نامحرم کا خیال کرتے ہوئے ہر کسی سے ملنا،
یہ سب چیزیں ناجائز ہیں. تو فرائض کی ادائیگی کرنا ہے، مسنون اعمال کا اہتمام کرنا ہے، اور محرمات کا اجتناب یعنی ان سے بچنا ہے. اس کے بعد دیکھیے شوال کے 6 نفلی روزے رکھنا اور دیکھ کر نفل عبادت کا اہتمام کرنا، پورے سال میں عبادت کا حق ادا کرنا اخلاص اور اتباع سنت کی بنیاد پر. اور 5ویں چیز ایمان اور استقامت پر پورا سال قائم رہنا. جب ہم یہ تمام چیزیں کریں گے، یہ تمام چیزیں ہم میں آ جائیں گی، تب جا کر ہماری لیلۃ القدر کی عبادت قبول کی جائے گی. پہلے بھی ہم تیاری کریں، لیلۃ القدر میں تیاری کریں، اور لیلۃ القدر کے بعد بھی ہم ان عبادتوں کا اہتمام کرتے ہیں، تب جا کر ہماری یہ عبادت قابل قبول ہوگی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، ہماری نماز، روزہ، قیام، صدقات، خیرات قبول فرمائے، ہمیں لیلۃ القدر کی قیام کی توفیق دے، اور ہماری گردنیں جہنم سے آزاد کر دے. آمین یا رب العالمین. لیلۃ القدر کے تعلق سے اگر آپ کے کچھ سوالات ہیں تو یہاں تک کر سکتے، اس کے بعد انشاءاللہ اعتکاف کریں گے. کچھ سوالات ہیں؟ میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی میم آپ جی میم الحمدللہ. اگر کسی کا کچھ سوال ہے تو کر سکتے ہیں، ورنہ ہم دوسرا جو ٹاپک ہے ہمارا اعتکاف کا شروع کریں گے. جیسے میں نے کہا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے سوال کیا، کسی نے چیٹ میں سوال کیا ہے کہ لیلۃ القدر میں کیا ذکر کر سکتے ہیں. جیسے میں نے کہا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ میں لیلۃ القدر پاؤں تو کیا مانگوں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. تو تم اپنے رب سے یہ دعا کرو. تو یہ ذکر آپ کو کس سے کرنا ہے؟ ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی خیریت. جی الحمدللہ. جی یہ لیلۃ القدر معراج میں اپنے کو 21 رمضان سے شروع ہوتی معراج، 21 23. ہاں ہم نے کہا نا کہ 21ویں رات، 23ویں رات، 25ویں رات، 27ویں رات اور 29ویں رات، جی تو اس میں عبادت 5 کرتے راتوں ہیں. میں عبادت کرنا ہے. آپ کسی ایک رات کو مخصوص نہیں بنا سکتے. جی تو اس میں نمازیں پڑھنا ہے، یا جو نمازیں دیتے ہو تو 8 رکعت 50 رکعت. جی کون سی نماز؟ اس میں عبادت کرنے کے لیے نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، نفل نمازیں اور قرآن شریف کی عبادت. ہاں وہی تو تلاوت قرآن کرنا ہے آپ کو، نماز پڑھنا ہے. لیلۃ القدر میں تیاری جو میں نے بتائی تھی اس میں یہ بتایا نا میں نے کہ قرآن پڑھ. میں ابھی 20 میں سے سنی اسٹارٹ. اچھا ٹھیک ہے. تو نفل نماز پڑھ سکتے ہیں. ہاں نوافل پڑھنا، جی تلاوت قرآن کرنا، اور ذکر و اذکار کی پابندی، صبح شام کے اذکار، اس طرح. جی جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی ابھی تاخراتوں میں اگر حیض کی حالت میں ہو تو کچھ ذکر بتائیے. ہاں وہی تو آپ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی وہ ذکر کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ بھی آپ بہت سارے جیسے تسبیح ہے، سبحان اللہ کی بہت ساری تسبیحات، بہت ساری، جیسے سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم،
سبحان ذی الجبر. اس طرح بہت ساری تسبیحات ہے وہ کرے. تحلیل جیسے لا الہ الا اللہ. پھر اسی طرح تکبیر اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ. اس طرح کی بہت سارے اذکار ذکر و اذکار ہے جو آپ کر سکتے ہیں. صبح اللہ کی تسبیحات بیان کریں. جی، اور حیض کی حالت میں جیسے کہ موبائل میں ہم قرآن لگا کے بھی سن سکتے ہیں نا؟ ہاں سن سکتے ہیں آپ. موبائل میں دیکھ کے پڑھ بھی سکتے ہیں, کوئی بات نہیں, کیونکہ حیض میں آپ کی زبان پاک ہے تو آپ زبان سے کچھ بھی تلاوت بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ کوئی کھول کے دے رہا ہے قرآن تو آپ دور رکھ کے اپنے پاس نہیں رکھے, دور رکھ کر بھی آپ قرآن پڑھ سکتے ہیں. کوئی گناہ کی بات نہیں کیونکہ زبان پاک ہے. پوری آیتیں بھی پڑھ سکتے ہیں, پورے قرآن پڑھ ہاں سکتے آیتیں بھی پڑھ سکتے ہیں, ہاں پڑھ سکتے ہیں, کوئی بات ہیں. جزاک اللہ. نہیں. آمین ویہ. السلام علیکم. یہ وعلیکم پیریڈس السلام. میں درود پڑھ سکتے کیا؟ ہاں آپ کچھ کر سکتے ہیں پیریڈس میں. سوائے نماز کے آپ عبادتیں کر سکتے ہیں. دوسری عبادتیں جیسے طواف نہیں کرنا ہے, نماز نہیں پڑھنا ہے, لیکن اس کے علاوہ آپ ذکر و اذکار کریں گے, صبح شام کے اذکار پڑھیں گے. پڑھ سکتے نہیں لیکن پڑھنا چاہیے, کیونکہ جب ہم نماز نہیں پڑھتے, نماز سے دور ہو جاتے ہیں تو ہمارا دل شیطان کی طرف زیادہ مائل ہونے لگتا ہے. تو اس وقت ہم اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہی ایک کام تو کر سکتے کہ ہم اپنے آپ کو ذکر و اذکار میں مشغول رکھیں, اپنی زبانوں کو ذکر و اذکار سے تسبیحات سے تر رکھیں. ٹھیک ہے. جی ویسے ہی اور سوتے جب یہ آیت الکرسی وہ بھی پڑھتے نا تو پیریڈس میں یہ بھی پڑھ سکتے نا پھر؟ اب برابر پڑھ سکتے کیونکہ آیت الکرسی قرآن ہی کا ایک حصہ ہے نا. جی, اور آیت میرا اور الکرسی ایک جو ہے وہ ڈاؤٹ ہے قرآن کہ ہی کا ایک یہ حصہ جو رمضان میں جن کا انتقال ہوتا دیکھو وہ لوگ, کچھ لوگ بول رہے کہ وہ لوگ ڈائریکٹ جنت میں چلے جاتے, ان کا جیسے کہ سوال جواب کچھ بھی نہیں رہتا بولتے, یہ کہاں تک صحیح ہے؟ اور ایک ڈاؤٹ کیا ہے, مطلب جیسے جمعے کے دن انتقال ہوتے ان لوگ کی مغفرت نہیں رہتی بولتے, یہ اس کا تھوڑا سمجھائیے. جی ایسا کچھ نہیں ہے, لیکن رمضان ختم ہونے تک وہ لوگوں کے اوپر عذاب نہیں ہوتا جیسے رمضان میں کسی کا انتقال ہوا, کیونکہ اللہ تعالیٰ رمضان میں جہنم کے دروازے بند کر دیتے ہیں. تو رمضان ختم ہونے تک تو ان پر کوئی عذاب نہیں ہوتا, لیکن اس کے بعد ان کا حساب کتاب ضرور ہوگا. ایسا نہیں ہے نا کہ ہم پوری زندگی گناہ میں گزارے, پھر رمضان میں ہمارا انتقال ہو گیا تو ہم جنت میں چلے جائیں, ایسا نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. رمضان میں جس کا انتقال ہوا تو رمضان کے حد تک اس پر کوئی عذاب نہیں ہوگا, اس کے بعد اس کا سوال جواب ہوگا, حساب کتاب ہوگا, عذاب بھی ہوگا. اگر نیک ہے تو اس نے گناہوں کی معافی مانگ لی ہے تو مطلب جیسے اس کے اعمال ہے اس لحاظ سے اللہ رب العزت اس کے ساتھ معاملہ پیش کریں گے. پھر یہ جمعے کا مطلب اس کا مغفرت نہیں رہتی بولتے نا, پھر اس کا کیا ہے؟ جمعہ کے دن انتقال ہوا تو مغفرت نہیں ہوتی. مطلب ان کی مغفرت ہوتی ہے جیسے کہ ان کے گناہ معاف ہوتے, جمعے کے دن انتقال ہوا بول کر بھی بولتے نا. نہیں نہیں ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے. جمعہ کے دن مطلب ایک اچھی علامت تو ہے, کیونکہ دن اچھا ہے. موت کی ایک اچھی علامتوں میں سے چیز کو مطلب اچھی موت جسے کہتے ہیں اس کی علامتوں میں سے صرف ایک علامت ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس پر کوئی گناہ مطلب اس پر کوئی عذاب نہیں ہوگا, اس کی مغفرت ہو گئی, یہ بیکار بات ہے. ایسی کوئی چیز ہمیں قرآن و حدیث سے نہیں ملتی. شکریہ. السلام علیکم باجی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. للیت القدر یہ تاخیرات میں صلاۃ التسبیح نماز پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیے صلاۃ التسبیح کا جو جواز ہے یعنی اس کی جو حدیث ہے وہ غریب حدیث ہے, یعنی مطلب حسن غریب کہلاتی ہے وہ حدیث. تو اس پر عمل کرنا صحیح نہیں, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری زندگی میں کبھی پڑھے تھے. اس کا جواز ہمیں کسی بھی صحیح حدیث سے نہیں ملتا. اسی لیے
میں اس میں یہ بات نہیں کہہ سکتی کہ پڑھیں یا پھر نہ پڑھیں، یہ آپ پر ہے، کیونکہ حدیث صحیح نہیں ہے تو ہم عمل نہیں کریں گے، تو نہ پڑھنا بہتر ہے، لیکن آپ کی مرضی ہے کیونکہ حدیث تو ہے، پڑھنا جی چاہ رہے پڑھیں، نہ پڑھنا چاہ رہے گناہ نہیں ہے۔ جی جی جزاک اللہ۔ السلام اور ایک علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی بس جی، یہ نماز میں کچھ غلط خیالات نہ نماز میں دماغ نہ رہنا، ادھر ادھر رہتا نماز پڑھتے وقت دماغ، تو اس کے لیے کیا پڑھنا؟ ہاں اگر ایسا ہوا شیطان بھٹکا رہا ہے، شیطانی خیالات اگر دماغ میں آ رہا ہے نماز کے دوران، تو جی آپ اعوذ باللہ پڑھ کر اپنے لیفٹ سائڈ 3 مرتبہ تھوکیں گے، نماز میں ہی اپنے لیفٹ سائڈ جی 3 مرتبہ تھوکیں گے، لیکن پوری نماز اس طرح آپ نہیں کر سکتے، آپ کو اپنے آپ میں ایک کانفیڈنٹلی ٹھہرنا چاہ کے سامنے ہوں میں تو میں ایسا نہیں کر سکتی، میرے دل میں ایسے خیالات نہیں آ سکتے، ایسا آپ اپنے آپ کو دماغ کو بنا کر اپنے اللہ کے سامنے ٹھہرنے کی کوشش کریں گے، جی ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ۔ اگر آپ کو ہمیشہ سے ایسے ہی ہوتا ہے تو یہ صحیح نہیں ہے، اگر کبھی کبھی ہوتا ہے آتے ہیں سوالات تو آپ تھوکیں گے، اعوذ باللہ پڑھ کر لیفٹ سائڈ تھوکنے کی کوشش کریں گے، لیکن اس کے علاوہ اب جی نماز میں 5-6 بار اسی طرح ہو رہا ہے، 5-6 بار ایسے خیالات آ رہے ہیں تو 5-6 بار آپ تھوک نہیں سکتے، ایک بار کریں گے بس۔ اور ایک ڈاؤٹ ہے باجی، یہ تب ہم وضو کرتے نا تب کوئی گانا یا گانا جی سن لیتے یا ٹی وی دیکھتے تو وضو ٹوٹ جاتی کیا؟ نہیں ٹوٹتا وضو، لیکن گانے میں کچھ ایسے الفاظ ہیں جس سے اپنی شہوت جاگ رہی ہے، یعنی اپنے خواہشات بدل رہے ہیں جس کی وجہ سے، تو اس وقت وضو ٹوٹتا ہے، لیکن ورنہ ہمیں کچھ فرق نہیں پڑ رہا ہے ان گانوں سے، خالی کوئی لگا دیے ہمارے کان سننے آ گیا تو ایسے اس میں کوئی گناہ نہیں، مطلب وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر اس سے ہم کچھ مزہ لے رہے ہیں یا پھر وہ چیز ہمارے اندر ہے یا ہمارے اندر کچھ خواہشات پیدا ہو رہے ہیں اس گانے کی وجہ سے، تو اس وقت وضو ٹوٹے گا۔ جی نماز، فرض نماز کے 4 رکعت رہتے ہیں نا، اس میں 2 رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھ کے کوئی اور سورہ پڑھتے، اور باقی 2 رکعت میں اور سورہ نہیں پڑھتے، بولتے دوسرا سورہ سورہ۔ فاتحہ پڑھیں گے، ہاں جی سورہ فاتحہ پڑھیں گے، یہ صحیح ہے کیا؟ ہاں صحیح ہے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی باجی، عشاء کی نماز 4 فرض 2 سنت 3 واجبی پڑھ سکتے اتنی نماز؟ ہاں پڑھ سکتے، جی سنت موقوبہ یہی ہے۔ جی یعنی 17 ہی پڑھنا، اس میں ہی نہیں ثواب ہے ایسا یا کچھ اس میں نہیں بھی؟ ہے، آپ 9 بھی پڑھ لیں تو کافی ہے، 9 پڑھ جی لیں۔ جی جی جزاک تہجد کے نیت کرے جب 2 نفل یا سنت ہے؟ نفل ہے۔ جی کئی جگہ سنا ہے کہ وہ سنت ہے، سو ڈاؤٹ تھا۔ دیکھیے تہجد ہے، کچھوں نے نفل کہا ہے، کچھوں نے سنت کہا ہے، لیکن جو بھی نماز ہو، فرض کے علاوہ جو بھی نماز ہم پڑھتے ہیں اسے قرآن و حدیث کے ذریعے سے نفل ہی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ سنت اس لیے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ہمیشگی برتے ہوں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ ہمیشہ وہ عمل کرے تو اس کو سنت بولتے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے وہ چیز ہے تو اسے سنت کہا جاتا ہے، لیکن فرض کے علاوہ جتنی بھی نمازیں ہیں اسے اصل میں نفل ہی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟
जी, लेकिन मैंने आज तक वो सुन्नत करके नियत किया है मैम। आज मुझे कुछ नहीं कोई बात नहीं, क्योंकि सुन्नत जो है, जो सुन्नत है, सुन्नत जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो जैसे मैंने जो कहा था पिछली नशिस्त में, तरावी का मसला चल रहा था, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित सिर्फ 11 रकात है। तो आप 8 रकात तरावी पढ़ेंगे, या फिर 10 रकात तरावी पढ़ेंगे, 1 रकात फितर पढ़ेंगे, या 8 रकात तरावी पढ़ेंगे, 3 रकात फितर पढ़ेंगे। तो इस तरह ये सुन्नत से साबित है, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिर्फ इतना ही साबित है। इसके बाद आप जो भी पढ़ेंगे वो नफल में, मतलब आप अपनी लिहाज से पढ़ेंगे, लेकिन उसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब नहीं करेंगे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह पढ़ा था। ठीक है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब नहीं करना है, बल्कि आप अपने से कितने भी नवाफिल पढ़ो, लेकिन 8 सुन्नत और 3 वितर के साथ 11 रकात ही सुन्नत है। उसके अलावा आप चाहे 20 नहीं, 21 नहीं, 100 पढ़ ले, कोई हर्ज की बात नहीं, लेकिन सुन्नत 11 है। मतलब तरावी 3 वितर करके भी नियत करना। मैं ऐसा पढ़ी थी कि 2-2 करके पढ़ी थी मैम, 20 पढ़ती थी 2-2 करके। हाँ, तो आप 2-2 करके ही पढ़ें, लेकिन उसमें 8 रकात ही सुन्नत है। सुन्नत की नियत आप 8 ही करेंगे, उसके बाद जो भी पढ़ेंगे आप, वो आपकी नफ्ल में शुमार होगा। जी जी, ठीक है। जज़ाकल्लाह मैम। आमीन। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। जी, अभी मैं सुन रही थी ये तरावी की नमाज 20 रकात है ना बाजी, तो उसमें 8 ही पढ़ना है। जी, आपने तरावी के सेशन, तरावी के मसाइल के सेशन अटेंड नहीं किया है, उसमें डिटेल मैंने समझाया है जी कुरान और हदीस की रोशनी में। इंशाल्लाह आप वो ग्रुप में चेक करें, आपको मिल जाएगा, वो एक मर्तबा सुन लीजिए। ठीक है, जी जी। इसमें जी मैम, अभी आप ताखरातों का जिक्र किए, 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं और 29वीं। जी। उसके अलावा ऐसा बताया जाता है कि ये ना 30वें रोजा जो उसकी जो रात होती है उसको लैलतुल जायजा बोलते हैं ना मैम, तो उसका क्या है, मतलब उसकी अहमियत अगर आप थोड़ा बता सके तो। कौन सी रात? 30वीं रात मैम, रमजान की आखिरी रात, उसको लैलतुल जायजा बोलते हैं ना। जी, ईद से 30th पहली रात, रात, ईद से पहली वाली रात। रात। जी 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 लैलतुल जज़ा कहते हैं। जी। जी जी। ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ये ताखरात तो ये 5 है, इसके अलावा ईद से पहली जो रात, लास्ट जो रात होती वो रमजान की, वो लैलतुल हाँ जज़ा मतलब बोलते हैं ना। चांद जी रात की बात कर रहे जी हैं। जी जी। उसकी कुछ मखसूस इबादतें हैं या ऐसा कुछ पूछ रहे हैं? जी, उसकी कुछ मखसूस इबादतें मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन आप उस रात भी इबादत कर सकते हैं, कोई हर्ज की बात नहीं है। लेकिन मेरा इल्म में इस चीज की कोई, मैंने इस चीज की कोई हदीस नहीं पढ़ी है इस रात के ताल्लुक से, इसकी फजीलत के ताल्लुक से मैंने कोई जी, हदीस मतलब नहीं ऐसा पढ़ी। कहा जाता है कि मजदूर को मजदूरी दी जाती है तो आपको दुआएं करना चाहिए उस रात, इस जी जी तरीके जी से हमने सुना है। जी जी। ये बस ये सवाल था हमारा। यानी मजदूर को मजदूरी दी जाती है। हाँ, तो मतलब अब तमाम, जब हम रमजान के तमाम महीने जब हम इबादत करते हैं, तो इस रात में अगर हम जी दुआ नहीं करेंगे, गफलत बरतेंगे, यानी अल्लाह ताला हमको उसका सवाब दे रहे हैं,
اور ہم غفلت کر رہے ہیں، ایسا ہوتا ہے۔ مطلب بولنے کا یہ ہے میم کہ دیکھیے ہم پوری اب جیسے ہم سیشنز اٹینڈ کر رہے، ہم کو ہدایت ملی، ہم سارا رمضان کی عبادتیں کرتے، تاخراتوں میں بھی عبادت کرتے، لیکن جیسے ہی رمضان کی مطلب آخری رات ہوتی تو شاپنگز میں لگ جاتے، وہ کر دیتے، اس کے رمضان اب ختم ہی ہو گیا کر کے، تو اس رات میں یہ اہمیت میں سنی ایسا اس لیے پوچھ رہی ہوں کہ جیسے ایک مزدور کو ہے نا سارا مہینہ مزدوری کرنے کے بعد اس کو جیسے تنخواہ ملتی ہے، یہ بھی ہمارے جو ہے نا جزا کی ہم رات ہوتی، تو اس میں یہ بہت امپورٹنٹ رات ہے، تو اس کی کیا کچھ حدیث سے کچھ ہے کیا بول کے میرا ڈاؤٹ ہے۔ اور یہی بتایا گیا کہ اس رات میں جیسے اگر آپ نہیں مانگیں گے تو سارا پورا رمضان جو عبادت کر رہے تھے آپ، پھر اس کے بعد اپن ایسے ہی چھوڑ دیے جیسا ہماری مزدوری ہم لیے بنا ہم نہیں تو کرتے کوئی بولے۔ بات نہیں ہے۔ جی جی دیکھیے یہ رات اگر آپ عبادت نہیں کرے تو آپ کی ساری عبادتیں عکارت ہو جائیں گی، ایسا تو نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن راتوں کے تعلق سے حدیث میں بتایا ہے، جتنا میرا علم ہے اس کے مطابق وہ 5 راتیں تھی یا پھر ليلة القدر کی آخری تمام راتیں، ٹھیک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری تمام راتیں بھی جاگا کرتے تھے یا پھر صرف تاخراتیں بھی جاگا کرتے تھے، تو آپ ان راتوں میں جا کے عبادت کر لیں تو آپ کی عبادت ليلة القدر مل جائے گی۔ اس کے علاوہ اگر آپ وہ رات عبادت نہیں کریں گے اور وہ رات اگر آپ وہ عبادت سے خالی رہیں گے تو آپ کے سارے اعمال عکارت ہو جائیں گے۔ نہیں عکارت ایسا ہو تو جائیں کچھ گے، صحیح یہ نہیں تو دکھ میرے رہا کو بھی مجھے۔ سمجھ آیا کہ یہ تو ناممکن بات ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے، اور جن راتوں کا ذکر کیا گیا ہم کو ہم اس میں عبادت کر رہے ہیں، لیکن وہ ایکچولی ہمارے جو اچیومنٹ کی رات ہے ہم اس کو مس کر دیتے ہیں، مطلب شاپنگز میں رات بھر لیڈیز باہر رہتے، مہندی یہ کرتے نا، تو اس لیے بول کے تو نہیں وہ یہ تو پوچھ رہا غلط ہے کہ رات بھر باہر رہیں، رات بھر وہ تو اچھی بات نہیں ہے، رات بھر باہر رہنا یا پھر مطلب اس گھومنا کا پھرنا، اہتمام تو یہ کچھ تو ایسا اچھی نہیں بات ہے نا میم؟ نہیں اہتمام تو کرنا نہیں ہے، آپ سو بھی سکتے ہیں اس رات کو، کوئی جی جی حرج کی بات نہیں۔ جزاک اللہ۔ ٹھیک ہے چلیے، تھوڑا سا اعتکاف کا مسئلہ ہے، بالکل تھوڑا ہے، 10-15 منٹ کا ہوگا صرف، آپ وہ لوگ دیکھ لیجیے، اس کے بعد انشاءاللہ اپنا سیشن ختم کریں۔ جی اعتکاف، دیکھیے اعتکاف کا معنی ہوتا ہے اپنے آپ کو رب العالمین کے لیے ایک جگہ یعنی بند کر کے، یعنی اپنے آپ کو رب العالمین کے لیے وقف کر دینا، ٹھیک ہے۔ اعتکاف کا معنی ہوتا ہے اپنے آپ کو رب العالمین کے لیے، یعنی رب کی عبادت کرنے کے لیے اپنے آپ کو قید کر دینا، شرعی مفہوم ہے یہ، اور اس کے علاوہ دنیاوی تمام چیزوں کو چھوڑ کر رب کی عبادت میں لگ جانا، یہ اعتکاف کا معنی ہوتا ہے۔ تو اعتکاف کہاں کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، یہ کیا ہے، سنت ہے کہ نفل ہے، کیا ہے وہ جانیں گے۔ اعتکاف سنت مؤکدہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال اعتکاف کیا کرتے تھے، لیکن یہ کفایہ عبادت ہے اور اس کی مدت 10 دن ہے۔ یہ کفایہ عبادت ہے۔ کفایہ عبادت کسے کہتے ہیں کہ اگر آپ کے محلے میں سے صرف ایک شخص بھی بڑھ گیا تو محلے کے لیے کافی ہو جائے گا، لیکن آپ کے پورے محلے میں سے اگر کوئی ایک شخص بھی نہیں اعتکاف نہیں بیٹھا یا پھر اعتکاف نہیں کیا تو پورا محلہ عذاب کا گناہگار ہو جائے گا اور ان پر عذاب بھی آ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ کفایہ عبادت اسے کہتے ہیں، جیسے جنازے کی نماز بھی فرض کفایہ ہے، یعنی جنازہ اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ کے محلے سے اگر کوئی ایک شخص بھی جنازہ پڑھ رہا ہے، ایک شخص بھی جنازہ کی نماز پڑھ کے دفنا رہا ہے، تدفین کر رہا ہے، تو اس کے لیے پورے محلے کے لیے کافی ہو جائے گا۔ لیکن اگر کوئی بھی نہیں پڑھ رہا ہے جنازہ تو اس پر آپ کا محلہ پکڑ میں آئے گا اور پورے لوگ گناہگار ہوں گے۔ یہ کفایہ عبادت کہتے ہیں، اسے فرض کفایہ۔ ہاں، ایک حدیث میں ہے کہ
ہر مسلمان کو رمضان المبارک میں کم از کم ایک مرتبہ قرآن پاک کی تلاوت مکمل کرنی چاہیے. قرآن پاک کی تلاوت مکمل کرنی چاہیے. اور اسی حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتکاف کے تعلق سے، جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہر سال رمضان میں ایک بار قرآن پڑھا جاتا تھا. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مرتبہ قرآن کا دورہ ہوتا تھا ہر سال. کون کرتے تھے وہ دورہ؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام. تو ایک مرتبہ قرآن کا دورہ ہوتا تھا. جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی اس سال آپ کے سامنے 2 بار قرآن کا دورہ ہوا، اور اسی طرح ہر سال آپ 10 دن کا اعتکاف کرتے تھے. دیکھیے یہی حدیث میں بتایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال 10 دن کا اعتکاف کیا کرتے تھے. لیکن جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف کیا. اب سوال یہ ہے کہ اعتکاف کے لیے مسجد میں کب جانا چاہیے؟ اعتکاف کے لیے فجر کی نماز کے بعد اعتکاف کی جگہ بیٹھنا مسنون ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو جیسے 21 ڈے 21ویں دن سے اعتکاف شروع ہوگا نا، تو 20 کے دن 21 رات کو پہلی تاخرات ہے، تو آپ کو اس کے مغرب میں جانا یا پھر اس کے دن چلے جانا ایسا کہا جاتا ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر سے ہی بیٹھا کرتے تھے. پہلی چیز تو لیکن اس کا جو جائز طریقہ ہے، مستحب تو فجر سے بیٹھنا ہے، لیکن اگر آپ مغرب سے پہلے اعتکاف کے لیے نہ ہی بیٹھ گئے تو وہ آپ کا اعتکاف نہیں ہوا. مغرب سے پہلے آپ کو بیٹھنا ہے. روزہ افطار مسجد میں کرنا ہوگا. مغرب سے پہلے آپ کبھی بھی چلے جائیں مسجد میں. یا فجر کی نماز مستحب اور مسنون طریقہ تو فجر کی نماز کے بعد بیٹھنا ہے. جیسے عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف بیٹھنے کا ارادہ فرماتے تو فجر کی نماز پڑھ کر معتکف میں داخل ہو جاتے. یعنی اعتکاف کا جو ان کا حجرہ ہوتا، یعنی جو خیمہ ہوتا، اس خیمے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر سے ہی داخل ہو جاتے. اور اعتکاف کرنے والا اپنے ساتھ ساتھ ایک مسئلہ یہ ہے کہ اعتکاف کرنے والا اپنے ساتھ بستر اور چارپائی استعمال کر سکتا ہے. اس کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر ہے، کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف فرماتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بستر بچھا دیا جاتا مسجد نبوی کے ایک ستون کے پاس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چارپائی بھی رکھی جاتی تھی. اس سے معلوم ہوتا ہے، اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بستر رکھ سکتے ہیں. اب ایسا نہیں ہے اس کا مطلب کہ ہم بیڈ لے کے مسجد میں پہنچ جائے، ایسا نہیں ہے اس کا مطلب. لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ دیر آرام بھی کیا جا سکتا ہے. پوری دن پورا رات عبادت کے علاوہ آرام بھی کیا جا سکتا ہے. تو آپ آرام بھی کریں گے اعتکاف کی حالت میں. ہاں ایک اور چیز، ایک مسئلہ یہ ہے اعتکاف میں کہ اعتکاف میں جب بیٹھ جائیں اعتکاف کرنے والے کی بیوی رات کو اس سے ملاقات کے لیے آ سکتی ہے. اور جو معتکف ہے، اعتکاف جو کیا ہوا شخص ہے، وہ اپنی بیوی کو چھوڑنے کے لیے گھر تک بھی جا سکتا ہے. اس کے گھر تک باہر صرف اس کی بیوی کو چھوڑنے کے مقصد سے وہ باہر آ سکتا ہے. جیسے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کی حالت میں تھے. میں رات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آئی اور باتیں کرتی رہی. واپس جانے کے لیے اٹھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے واپس چھوڑنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے. مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی صفیہ رضی اللہ عنہا کو ان کے گھر تک چھوڑا تو کچھ ضرورت کے لیے باہر جا سکتے ہیں، لیکن ایسی ضرورت جو مسجد میں نہ ہو.
ایسی ضرورت کے لیے اعتکاف کرنے والا شخص مسجد سے باہر نکل سکتا ہے. اور اعتکاف کرنے والا کسی ضرورت کے لیے باہر نکلے، جیسے اگر مسجد میں ضرورت کے لیے کوئی چیز نہ ہو، جیسے باتھ روم نہ ہو، نہانے کے لیے کچھ نہ ہو، تو اس کے لیے آپ مسجد سے باہر جا سکتے ہیں. اس کا انتظام نہیں ہے تو جا سکتے ہیں. اور راستے میں جاتے وقت کسی مریض سے ملاقات ہو جائے تو چلتے چلتے اس کا حال پوچھنا بھی درست ہے. یعنی یہ بیمار پوچھتی ہے، نیکی کا کام ہے، اس وجہ سے پوچھ سکتے ہیں، لیکن دوسری باتیں دنیاوی باتیں کرنا ممنوع ہے. حال پوچھ لینا درست ہے، لیکن دوسری غیر ضروری باتیں کرنا اس کے لیے درست نہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کی حالت میں بیمار کے پاس سے گزرتے گزرتے اس کا حال پوچھ لیتے، لیکن حال پوچھنے کے لیے ٹھہرتے نہیں تھے. چلتے چلتے پوچھ لیتے لیکن حال پوچھنے کے لیے ٹھہرتے نہیں. مردوں کے اعتکاف مسجد میں ہی کرنا چاہیے اور عورتوں کو بھی مسجد میں ہی اعتکاف کرنا چاہیے. اعتکاف کی جگہ صرف مسجد ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ بِالْمَسَاجِدِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ بِالْمَسَاجِدِ. جہاں دیکھیے تم اپنی بیویوں سے مباشرت نہ کرو، یعنی ہم بستری نہ کرو، جماع نہ کرو جب تم مسجد میں اعتکاف کی حالت میں ہو. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ مسجد ہی اعتکاف کی جگہ ہے، گھروں میں اعتکاف نہیں کیا جا سکتا. یہ آیت ہمارے لیے دلیل ہے کہ مسجد ہی اعتکاف کی جگہ ہے، گھر میں اعتکاف نہیں کیا جا سکتا. اور اعتکاف کے لیے روزہ رکھنا ضروری چیز ہے. حالت اعتکاف عورتوں کو بھی اعتکاف کرنا چاہیے. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض بیویوں نے بھی اعتکاف کیا تھا. اس طرح کی بہت سارے دلائل ہمیں ملتے ہیں کہ صحابیات جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں، وہ لوگ بھی اعتکاف کیا کرتی تھی، لیکن مسجد میں ہی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا قول ہے، کہتی ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اعتکاف کیا کرتی تھی اور مسجد میں ہی اعتکاف کیا کرتی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد بھی ہم مسجدوں میں اعتکاف کیا کرتی تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے. یعنی عورتیں مسجد میں اعتکاف کر سکتی ہیں، لیکن اس کے کچھ شرائط تھے. وہ کیا ہے کہ مسجد میں ایسا انتظام ہو. پہلی شرط یہ ہے کہ وہاں پر کوئی غیر محرم سے کوئی ملاقات کرنے کا کوئی نہ ہو، یعنی مرد اور عورتوں کے راستے بالکل الگ ہو، جہاں پر ایک دوسرے کو دیکھنے ملنے کی کوئی طریقہ نہ ہو، یعنی کوئی نظم وہاں پر نہ ہو. اس کا نظم ایک دم اچھا ہو کہ وہاں پر عورتیں مرد دیکھ بھی نہیں سکتے، اس طرح اچھا نظام ہو مسجد کا. اور اس کے علاوہ دوسری چیز بہت ضروری چیز وہ یہ ہے کہ وہ اپنے سرپرست یعنی بھائی بیٹا جو بھی باپ ہے یا شوہر، بھائی بیٹا باپ شوہر، یہ چاروں کی اجازت کے بغیر اعتکاف نہیں کر سکتی عورت. جب تک اجازت نہ ہو اعتکاف نہیں کریں گی، کیونکہ اعتکاف نفل عبادت ہے. نفل عبادتوں کے لیے اعتکاف نفل عبادتوں کے لیے اجازت ضروری ہے. تو اجازت لے اپنے باپ سے، بھائی سے، یا پھر
شادی ہو گئی ہے تو اپنے شوہر سے اجازت لے گی، بغیر اجازت کے اعتکاف نہیں کر سکتی۔ مسجد کے جگہ دیگر جگہوں پر اعتکاف کرنا مستحب نہیں ہے، سنت بھی نہیں ہے، تو مسجد کے علاوہ دوسری جگہ اعتکاف نہیں کر سکتی۔ ہاں، آپ دوسری عبادتیں کر سکتی ہیں، اپنے گھر میں بیٹھ کر دوسری عبادتیں کر سکتی ہیں، لیکن آپ نے اعتکاف کیا یہ آپ نہیں کہہ سکتے۔ آپ دن رات اپنے گھر میں عبادت کریے، اس کا ثواب آپ کو ملے گا، لیکن اعتکاف کا نام اسے نہیں دے سکتے۔ اور اعتکاف 3 دن کا بھی کر سکتے ہیں، 10 دن کا کرنا مستحب ہے، سنت سے تو 10 دن کا ہی ثابت ہے، لیکن اگر کوئی نفلی اعتکاف کرتا ہے تو وہ 3 دن 1 دن کا بھی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور رمضان کے علاوہ دیگر دنوں میں بھی اعتکاف کیا جا سکتا ہے، مسجد میں جا کر اپنے آپ کو اللہ کے لیے نفلی اعتکاف کے لیے اپنے آپ کو مسجد میں اللہ کے لیے بند کر لینا، یعنی قید کر لینا اللہ کی عبادت کے لیے، اور وہاں پر صرف غیر ضروری بات کرنا، اور اعتکاف کی حالت میں غیر ضروری بات کرنا منع ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اعتکاف کی حالت میں وعظ و نصیحت کی باتیں کی جا سکتی ہیں، اگر کوئی وعظ کرتا ہے، نصیحت کرتا ہے تو کی جا سکتی ہے، لیکن اس کے علاوہ غیر ضروری بات کرنا یہ ممنوع ہے، اور اس میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، کیونکہ یہ 10 دن آخری 10 دن بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہے، اس وجہ سے اس آخری کے 10 دن ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کرتے تھے، تو ہم بھی آخری کے 10 دن ہی اعتکاف کریں گے، اور اعتکاف کی اصل جگہ مسجد ہے، گھروں میں اعتکاف نہیں کیا جائے گا۔ یہی چند باتیں تھی اعتکاف کے تعلق سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح چیزیں سمجھنے والا اور صحیح چیز پر سنت پر عمل کرنے والا بنائے، اور ان آخری کے 10 دنوں میں اچھی عبادتیں کرنے والا بنائے، اور ہماری مغفرت کروا لینے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک و اشہد ان لا الہ الا انت۔ کسی کا کوئی سوال ہے تو کر سکتے ہیں۔ میم اب یہ نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں بھی خواتین بھی مسجد میں جا کے نماز پڑھتی تھی جماعت کے ساتھ، وہ سب ٹھیک ہے، لیکن آج کل کے اسپیشلی انڈیا میں تو مساجد میں لیڈیز کا کوئی انتظام ہی نہیں ہوتا، تو گھر میں نہیں کر سکتے بول رہے آپ، ہاں، تو پھر اس طرح تو ہے نا عورتیں محروم ہو جاتے ہیں نا اعتکاف سے۔ ہاں، کیونکہ سنت کا طریقہ آپ کو مسجد میں ہی کرنا ہے، مسجد کے علاوہ آپ نہیں کریں گے اعتکاف، کہیں گھر میں بھی نہیں کریں گے، اور انڈیا میں چند مسجدوں میں ہے، تو جیسے دیکھیے اگر آپ کے محلے کی مسجد میں اعتکاف کی انتظام نہیں ہے، ایک حدیث ہے، یہ حدیث بات میں کہہ رہی ہوں، اگر آپ کے محلے میں آپ کے گھر کی مسجد میں ہی بتایا گیا، گھر کی مسجد، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں مسجد تھی نا، اس وجہ سے آپ کے گھر کی مسجد میں مسجد میں اعتکاف کا انتظام نہیں ہے، تو آپ محلے کی کسی بھی مسجد میں اعتکاف کریں، اگر جہاں پر انتظام ہو۔ اگر محلے کی کسی بھی مسجد میں اعتکاف کا انتظام نہیں ہے تو آپ دوسرے محلے کی مسجد میں اعتکاف کریں، تو اس طرح بتایا گیا ہے، تو آپ کسی بھی دوسرے محلے کی مسجد میں بھی اعتکاف کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ دوسرے گاؤں جا کر بھی آپ اعتکاف کر سکتے ہیں، نفلی عبادت ہے، لیکن جہاں پر انتظام ہو وہاں پر کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ میں تب بتا رہی تھی، خیر بہت وقت ہو گیا، جیسے میں اور میری بہنیں اور میری امی لوگ، ہمارے جو گھر کا روم تھا جس میں مطلب ہم اس کو خاص طور پہ اہتمام کے لیے اعتکاف کے لیے کرتے تھے، اور 1-2 دن امی، پھر اس کے بعد میں
پھر اس کے بعد میری بہنیں ایسے کرتے تھے. تو ہم بالکل باہر نہیں نکلتے تھے اور پھر دوسرے بہنیں جو گھر کے کام وغیرہ وہ کر لیتے تھے. تو بھی نہیں ہوگا. جی نہیں ہوگا. ہاں ایسے ہی کرتے ہیں مجھے پتا ہے, لیکن نہیں ہوگا اعتکاف. مسجد ہی اعتکاف کی جگہ ہے. وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ کہا ہے اللہ تعالیٰ. خیر اس وقت تو پتا بھی نہیں تھا. جی جی جی, پتا نہیں ہونے پر کوئی گناہ نہیں ہوگا, لیکن آپ اپنے آپ کو بند کر کے بات کر سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے, کر سکتے ہیں, لیکن وہ اعتکاف نہیں شمار ہوگا. بس آپ کا وہ عبادت کرنا قبول ہوگا, لیکن اسے اعتکاف نہیں کہیں گے. ٹھیک ہے میم, جزاک اللہ. آمین. اور کوئی کوشچنس ہے کسی کے اعتکاف سے متعلق؟ نہیں ہے کوئی ڈاؤٹ؟ نہیں ہے شاید میم. ٹھیک ہے, لیو کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک و اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.